سورہ آل عمران میں باقاعدہ حکم ہے شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب فیصلہ کر لیں آپ تو پھر ڈٹ جائیں، پھر اللہ پر توکل کریں۔ یہ بار بار کے فیصلے بدلنے جو ہے یہ اچھے نہیں۔ بہرحال جنگ ہوئی، اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں تفصیل سے بیان کیا کہ مسلمانوں اس میں تمہیں جو زک اٹھانی پڑی وہ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ تم اپنی کمزوریوں سے واقف ہو جاؤ۔ ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن اس فتح کے نتیجے میں مال غنیمت جب جمع کیا جا رہا تھا وہ 50 سوار تیر انداز جنہیں حضور نے مقرر کیا تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور جو چیز تمہیں پسند ہے مال غنیمت وہ جب نگاہوں کے سامنے آئی تو تمہیں یاد نہ رہا کہ محمد کا حکم کیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر پہلے ہی علیحدہ ہو گیا، معلوم ہو گیا مسلمانوں کی جماعت میں اب یہ منافقین کا عنصر شامل ہو چکا۔ 1000 کو لے کر نکلے تھے، 300 چلے گئے، 700 رہ گئے 3000 کے مقابلے۔ ابتدائی فتح کے بعد شکست ہوئی ہے اور 70 ہی مسلمان دامن احد میں شہید ہوئے، بالکل وہی تعداد ہے۔ میدان بدر کے مشرکین مقتول اور دامن احد کے اہل ایمان شہداء، تعداد ایک۔ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ لوگ جو واقعتاً اللہ کے لیے اور اس کے رسول ہی کے لیے اور دین ہی کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور کون ہے وہ لوگ جو ایسے ہی اس بھیڑ میں آ کر شامل ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، معلوم ہے آپ کو، لاش کا مسئلہ ہوا، کلیجہ چبایا گیا، جو کچھ قلب محمدی پر بیت رہی ہے اس کا آپ تصور کیجئے، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا، بڑا حساس قلب، جو کچھ بیت رہی ہے اس کا اظہار ہوا جب مدینے میں تشریف لائے۔ مدینہ ماتم کدا بنا ہوا ہے، 70 شہداء، ہر گھرانے سے رونے کی آواز آ رہی۔ اس وقت حضور کی زبان پر الفاظ آئے اما حمزہ فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں۔ انصار پھر اپنے گھروں میں گئے، خواتین کو بھیجا حضرت صفیہ کے ہاں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہمشیرہ حضرت حمزہ کی، حضور کی پھوپھی، کہ وہاں جاؤ اور تعطیت کرو۔ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں جو ہے تلوار کا وار ایسا پڑا ہے کہ پیشانی کی اس ہڈی میں گھس گئی، آپ پر غشی طاری ہوئی۔ یہ مشہور بھی ہوا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور شہید ہو گئے۔ یہ سارے واقعات غزوہ احد کے، اب زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدر کی فتح کے بعد جو فضا ہوئی تھی اس کے بالکل برعکس فضا ہو گئی۔ وہ دھاک جو بیٹھی تھی ختم، بالکل معقول بات ہے، منطقی بات ہے۔ بدر کے بعد دھاک بیٹھ گئی اور احد کے بعد ہوا اکھڑ گئی۔ یہ بھی جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ہے، 70 ان کے مارے گئے تھے، 70 ان کے شہید ہو گئے۔ لہذا اب جو وقت آیا ہے وہ شدید ترین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور صحابہ کرام۔ چاروں طرف سے قبائل شیر ہو گئے، آج ادھر سے کوئی چھاپا مار گیا، کل ادھر سے آ کے کوئی حملہ کر گیا، کوئی اونٹ لے کر گیا، کوئی آ کے نخلستانوں میں آگ لگا گیا، چاروں طرف سے۔ ادھر یہودی شیر ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، دعوت میں بلایا جا رہا ہے اور اوپر سے پتھر پھینکنے کی اسکیم بن رہی ہے، طرح طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگ گئی ہے، اس میں
غیر تو غیر کچھ اپنے بھی ملوث ہو گئے. مومنین صادقین، یہ 2 سال جو ہے بڑے کٹھن گزرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. اور اس کٹھنائی یا اس سختی کا نقطہ عروج ہے غزوہ احزاب. یہ بات ایک ابھی تک عقدہ لا ینحل ہے کہ غزوہ احد میں تقریباً فیصلہ کن فتح حاصل کرنے کے باوجود بھی مشرکین واپس کیوں چلے گئے؟ بہرحال چلے گئے. غلطی کا احساس انہیں فوراً ہوا، اور ادھر سے حضور کو بھی معلوم تھا کہ یہ کچھ ہی دور جا کر سوچیں گے یہ حماقت ہم نے کیا کی، اور پلٹنے کا خیال کریں گے. لہذا اگرچہ مسلمان چور چور تھے زخموں سے، حضور نے فرمایا ان کا پیچھا کرو، ورنہ یہ کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا لوٹیں گے. بہرحال غزوہ خندق جو ہے، جس طرح شخصی اور انفرادی سطح پر یوم طائف ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کے لیے، اسی طرح اس جماعت کے لیے اجتماعی سطح پر غزوہ خندق جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ. اس میں 3 قوتیں مجتمع تھیں. قریش کی بھرپور طاقت، یہود کی مکمل طاقت جو بھی یہاں سے جلا وطن ہوئے تھے، اب سارے واقعات تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا، وہ قبیلے جن کو حضور نے یہاں سے بد عہدی کی وجہ سے نکال دیا. ادھر سے نجد کی طرف سے قبائل، یعنی اہل عرب کی طاقت مجتمع بشمول قریش، اور یہود کی طاقت مجتمع. آگ لگائی گئی، جذبات جو ہے وہ ابھارے گئے، اور 12,000 کا لشکر جرار مدینے کو گھیر کر آ کر اس نے گھیر لیا. یہ چھوٹا سا عدد معلوم ہوتا ہے 12,000، اس وقت کے حساب سے سوچئے بہت بڑا لشکر. دامن احد میں کل 3,000 ہی تو آئے تھے، اب 12,000. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اے مسلمانوں، یاد کرو جب احزاب لشکر پر لشکر چلے آ رہے ہیں، اوپر سے بھی آ رہے ہیں، نیچے سے بھی آ رہے ہیں. مدینہ حجاز کا شہر ہے، اس کے دائیں طرف کا علاقہ جو ہے وہ اونچا ہے، نجد کہلاتا ہے. ادھر سے جو لشکر آئے انہیں کہا من فوقکم. ادھر ساحل کی طرف ڈھلوان ہے، ادھر سے قریش چل کر آئے. ومن اسفل منکم، وہ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں. شمال سے یہود آئے اور انہوں نے گھیرے میں ڈال لیا. اور جب نگاہیں پتھرانے لگیں اور دل اچھل کر ہنسلیوں میں آپ پھنسے اور تمہیں طرح طرح کا خیال آنے لگا اللہ کے بارے میں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. اس وقت امتحان ہو گیا اہل ایمان کا. جانچے گئے، پرکھے گئے کون کتنے پانی میں، کس کے اندر واقعتاً کتنا ایمان ہے، کون جھوٹ موٹ کا عاشق رسول بنا ہوا تھا، اور کون واقعتاً تن من دھن کا فیصلہ کر کے آیا. یہ اصل میں امتحان، آزمائش، ابتلا، یہ ہے اصل. ایسی خوفناک صورتحال کے محسوس یہ ہوتا تھا دس از دی اینڈ. اس لشکر کا مقابلہ کون تھا؟ چھوٹی سی بستی، مارے آستین ابھی بنو قریظہ موجود ہیں، کسی بھی وقت وہ بھی پیچھے سے کمر میں خنجر گھونپ سکتے ہیں. ادھر لشکر پڑا ہوا ہے. خندق کھودی گئی حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے. وہی بات جو غزوہ احد میں جو مشورہ تھا اب وہاں اس پر عمل ہوا. خندق کھودی جا رہی ہے، سنگلاخ زمین ہے، سردی کا شدید موسم ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے.
باغات تو سارے اب ان کے قبضے میں آ گئے، چاروں طرف سے تو بلاکیڈ ہے، کھانے کو کہاں سے آئے؟ فاقے پر فاقہ ہے، لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لٹرلی، یہ محاورتاً نہیں، واقعتاً، کہ نقاہت کی وجہ سے کمردوری نہ ہو جائے، اس حال میں کدال چل رہے ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ترانہ بھی ہے، ترانہ کہہ لیں، رجز کہہ لیں، ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے محمد کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیعت کس بات پر کی ہے؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ رہیں، جب تک جان میں جان ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں اللہ مغفرت فرمائے انصار کی بھی اور مہاجرین کی۔ بھاری بھاری پتھر اٹھا کر آپ بھی لا کر باہر پھینک رہے ہیں۔ یہ نقشہ نہیں ہے کہ کہیں خیمے میں گاؤ تکیا ہو اور وہاں بیٹھے ہوں، بالکل عام مسلمانوں کی سطح۔ اور جب کچھ لوگوں نے آ کر اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا کہ حضور پتھر ہم نے باندھے ہوئے ہیں، تو حضور اپنا کرتا اٹھا کر دکھاتے ہیں، وہاں بھی 2 پتھر بنے، انتہائی خطرناک صورتحال، مخبوط صورتحال۔ قرآن مجید نقل کرتا ہے اس آزمائش کا نتیجہ کیا نکلا؟ جن کے دلوں میں روگ تھا، نفاق تھا، انہوں نے تو یہ کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، ہمیں سبز باغ دکھایا، مروا دیا۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی مملکتیں تمہاری ہوں گی، اور ہو یہ رہا ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک ہی سچویشن ہے، نتیجے 2 نکل رہے ہیں۔ جن کے دلوں میں روگ تھا ان کا قول یہ ہے، جن کے دلوں میں ایمان تھا ان کا قول یہ، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بالکل سچ وعدہ کیا تھا اللہ نے۔ اچھا، دونوں باتیں اپنی جگہ حق ہے۔ حضور نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ عرب اور عجم پر تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، اور قرآن میں یہ وعدہ بھی تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ہے سورہ بقرہ جو نازل ہو چکی ہے غزوہ بدر سے بھی پہلے۔ مسلمانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف ہوگا، خطرہ ہوگا، بھوک اور فاقہ ہوگا، نقص من الاموال والانفس والثمرات، مال بھی اس کا بھی نقصان ہوگا، جانی ضیاع بھی ہوگا، کیے دھرے پر پانی پھرے گا، فصلیں اجڑیں گی، سب کچھ ہوگا۔ ان کی نگاہ تھی اس پر، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بالکل صحیح وعدہ کیا۔ اب دیکھیے، یہ ایک ہی سچویشن ہے، نتیجے 2 نکل گئے۔ ایک ہی کتاب ہے قرآن مجید، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے اللہ بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، اسی سے اللہ بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ ایک ہی سچویشن ہے غزوہ احزاب کی، اور نتیجے بالکل 2 نکل رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز انسان کے اندر کی کیفیت ہے۔ بہرحال اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، جتنی خوفناک یہ صورت بنی تھی اتنے ہی معجزانہ طور پر معاملہ ختم ہوا۔ اس میں حضور کی تدبیر کو بھی بڑا دخل ہے، لیکن اس کی تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے اب۔ لیکن آخری فیصلہ کن چیز جو ہے وہ تائید عزدی، ایک ایسا جھکڑ چلا ہے، ایسی آندھی آئی ہے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں چڑھی ہوئی جو تھی وہ الٹ گئی،
آگ پھیل گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، ایک افراتفری۔ اسی افراتفری کے عالم میں کچھ اور اقدامات جو حضور نے کیے تھے انتہائی حکیمانہ، وہ بھی اس کے پشت پر۔ نتیجہ یہ ہوا کچھ باہمی پھوٹ بھی پڑ گئی، بے اعتمادی آپس میں پیدا ہو گئی، ایک یہ آسمانی جو ہے شامت وہ نازل ہو گئی، انہوں نے اپنے اپنے کیمپ اٹھائے اور چلے گئے۔ فضا ایسے صاف ہو گئی کہ جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ امتحان لینا تھا، لے لیا۔ کون کتنے پانی میں ہے یہ کھل گیا۔ غزوہ خندق کے بعد حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ مسلمانوں، اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، اب تم ان پر حملہ آور ہو۔ انگریزی میں کہیے دی ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ، پانسا پلٹ گیا۔ جتنی جمعیت، جتنی تیاری کے ساتھ اس وقت آیا تھا کفر، اس سے زیادہ تیاری اس کے لیے ممکن نہیں۔ اس میں ناکامی کے بعد اب ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ دوبارہ اتنے اہتمام کے ساتھ آ سکیں۔ اس کا مظہر کیا ہے؟ اگلے سال سن 6 میں، یہ سن 5 ہجری تھا، سن 6 میں حضور سفر اختیار کرتے ہیں مکہ مکرمہ کا بغرض عمرہ۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بتایا، کہا تیار ہو جاؤ۔ 1400 مسلمانوں کے ساتھ حضور، ہدی کے جانور ساتھ ہیں، احرام بندھا ہوا ہے، تلواریں ہیں لیکن پرتلوں میں بند، اور کوئی ساز، کوئی اسلحہ ساز و سامان نہیں، صرف تلواریں، اور وہ بھی پرتلوں میں بند۔ ادھر قریش ہے کہ کیا کریں۔ صورتحال معلوم ہے، محمد کا راستہ روک نہیں سکتے، صورتحال بدل چکی۔ اس لیے کہ اس دوران میں صرف یہی تو نہیں ہوا کہ حضور مدینہ منورہ ہی میں بس یہ کام کرتے رہے، وہ آس پاس دعوت پھیل رہی ہے۔ قبائل میں اب آپ کے جانثار موجود ہیں، اور گویا کہ اب قریش آئسولیٹ ہو رہے ہیں، لیکن کسی طرح یہ بھی گوارا نہیں کہ اس طرح شکست قبول کر لیں۔ آخر عرب ہیں اور عربوں میں بھی قریش۔ حضور پہنچ گئے حدیبیہ تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سلسلہ جنبانی شروع ہوا، کیا کرنا چاہیے۔ پہلے تو روک ڈالا گیا، سفارتیں آئیں، لیکن وہی سفیر سہیل ابن عمرو بہت بڑے خطیب تھے، بعد میں ایمان لے آئے، یہاں آ کر تو مرغوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، واپس جا کر خبر دیتے ہیں کہ اے قریش، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، جو محبت اور جو جانثاری کا جذبہ میں نے محمد کے ساتھیوں میں دیکھا ہے، محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اور کہیں نہیں۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ صلح کر لو۔ مصالحت ہوتی ہے، اس سال آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اگلے سال آپ آئیے اور کر لیجیے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور شرائط بھی ہیں۔ ہمارا کوئی شخص اگر جائے گا آپ کی طرف، آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ کوئی مسلمان مرتد ہو کر اگر واپس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، شرط پر شرط مان رہے ہیں، مسلمان پیش اتار کھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اشدہم فی امر اللہ عمر، ان کے لیے تو یہ چیز کسی درجے میں قابل قبول ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے حضرت ابو بکر کے پاس، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس گئے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں۔ پھر یہ ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور مسکرا دیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ساری عمر مجھے اس کا قلق رہا کہ میں نے اس روز کچھ گستاخی کے ساتھ بات کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ گستاخی نہیں ہے، یہ حمیت حق کا جذبہ ہے۔ اس کو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، نمک مرچ لگاتے ہیں۔ حضرت عمر کی عداوت اور دشمنی جن کے اندر ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ یہی حمیت حق حضرت علی میں بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ لکھنے کے لیے حضرت علی ہے کاتب۔ جب معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو حضور ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، یہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین طے پایا۔ وہ قریش کا وفد کہتا ہے کہ حضور یہ ہمیں قبول نہیں، آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ ہمیں منظور نہیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کائے گا۔ محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین طے پایا۔ حضور فرماتے ہیں علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، مٹا دو رسول اللہ کے الفاظ، مٹا دو۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تو نہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، اور پھر اسے خود اپنے ہاتھ سے لکھا۔ تو اگر کہنے کو آئے تو یہ تو معصیت ہو گئی، رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ نمک مرچ لگائیے، اس میں کہاں تک بات جائے گی؟ حالانکہ نہ وہ گستاخی ہے نہ یہ معصیت ہے، دونوں در حقیقت حمیت حق میں اپنے قلم سے نہیں مٹا سکتا۔ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے دستے مبارک